تشریف لائے اور ہماری آج کی اس محفل کا رونق دوبالا کیا آپ نے۔ دوسری بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں مہمان اداکار ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اصلی کمپیئر ہمارے ناصر علی سید صاحب ہیں، وہ ابھی آنے والے ہیں، تو جب تک آپ لوگوں کو مزید اس انتظار کی زحمت سے بچانے کے لیے ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ناصر صاحب آئیں گے تو میں اپنی سیٹ پہ واپس چلے جاؤں گا اور یہ کاروبار حیات ان کے ذمہ لگا دوں گا۔ سنڈیکیٹ آف رائٹرز خاطر غزنوی صاحب مرحوم نے شروع کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد تھوڑا سا اس میں تعطل کا پہلو سامنے آیا، لیکن دوستوں کی خواہش تھی کہ، اور خاطر صاحب مرحوم کی بھی خواہش تھی کہ اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، اور واقعی یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے کچھ طے کیا، اور ہم ڈاکٹر خالد مفتی کے شکر گزار ہیں کہ اس فورم کے احیاء کی بنیاد میں انہوں نے اپنی مہربانیوں کو بھی شامل کیا ہے، اور آج ہم خاطر صاحب کی موت کے بعد پہلا اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ اور آج کی محفل جو ہے وہ نور حکیم، بلکہ ڈاکٹر حافظ نور حکیم گیلانی کے نام ہے، اور پھر اچھی بات ہے ناصر صاحب پہنچ گئے۔ میں مزید اس مسئلے سے واپس اپنی سیٹ پہ جا رہا ہوں۔ ناصر صاحب تشریف لائیے، میں نے صرف آغاز ہی کیا ہے، نہیں آپ آئیے، نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معذرت کے ساتھ اور بہت ممنون ہوں جناب مشتاق شباب کا۔ میں تو آغاز کر دیا تھا اور میری تو یہ خواہش تھی کہ اس سلسلے کو جاری کیا جائے، لیکن بہرحال آج کی اس شام کے حوالے سے یقیناً کچھ گفتگو ہم آگے چل کے کریں گے، اور کچھ گفتگو شباب صاحب نے بھی یقیناً اب تک کی ہوگی۔ آج کی یہ شام چند لمحے ہم اپنے ایک بہت ہی مخلص، بہت ہی ادب دوست، بہت ہی علم دوست، اپنے انتہائی دل کے قریب سید اپنے قاری حافظ ڈاکٹر نور حکیم گیلانی کے نام کر رہے ہیں۔ اور یہ خالد مفتی صاحب کی خواہش تھی، اور خالد مفتی صاحب کہ جو حوالے یہاں احباب کو، خصوصاً کلم قبیلے کے احباب کو معلوم ہے، ان کا اپنی فیلڈ میں جو ایک نام ہے، جو ایک حوالہ بنتا ہے، اس پہ تو خیر لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کا ایک حوالہ ادب کے حوالے سے ہے، علم کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً احباب سے محبت کا ایک بہت ہی معتبر حوالہ ہے، وہ بھی اب کوئی ڈھکی چکی بات باقی نہیں رہی۔ میں مزید وقت کو اور ضائع کیے بغیر میں آج کی شام کی طرف آتا ہوں، اور میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہی کو دعوت دوں گا، پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی کو، کہ وہ میرے محفل کی حیثیت سے یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی خوبصورت استقبال ان کا کیجیے گا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی۔ میں جناب سجاد بابر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، عالمی شہرت یافتہ شاعر، دانشور۔ جگہ تو وہ بھی گرم ہے۔
سے مستفید ہو سکوں گا تمام باتوں سے. چلیے جی، سجاد بابر صاحب، میری خواہش تھی اگر ان کی رونمائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ لوگوں کے چہرے پہ جو یہاں بیٹھیں گے آ کر گفتگو کریں گے، ان کی باڈی لینگویج اور تاثرات کو وہاں سے زیادہ بہتر انداز اس کا کر سکتے ہیں. سو ان کی خواہش پر ان کو اپنے اسماعیل راوان صاحب کے پہلو ہی میں بیٹھے رہنے دیتے ہیں. اور حبیب نظیری صاحب یہاں موجود ہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیج پر مہمان کی حیثیت سے تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد یقیناً ہم دعوت دیں گے صاحب شام. اور عام طور پہ تو میں لفظ دولہا استعمال کرتا ہوں، لیکن دولہا کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی نکاح کو باسعادت بنانے کے لیے. تو اس لیے میں ان کو تو نکاح خان بھی نہیں کہہ سکتا، دولہا بھی نہیں کہہ سکتا، صاحب شام ضرور کہہ سکتا ہوں. بلکہ اس سے پہلے کہ ان کو میں دعوت دوں، آج ہی کچھ دیر پہلے مجھے بہت ہی اچھا ایک میسیج ملا. اس وقت میرے ساتھ یہاں میرے دوست فرید بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وہ میسیج مجھے ملا تھا. اور اس میں کسی نے اعتماد کی تعریف کی تھی کہ جی اعتماد کس سے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایک لڑکی سے 10 لڑکے بیک وقت محبت کرتے تھے، تو ان کے اعتماد کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کو پروپوز کرنے کے لیے جب گئے تو 9 لڑکے تو اپنے ساتھ بوکے لے کر گئے، پھولوں کے ہار لے کر گئے، اور ایک جو ہے وہ نور حکیم کو ساتھ لے کر گئے بطور نکاح خان. بہرحال میں نور حکیم سے گزارش کرتا ہوں تشریف لے. ہاں، نکاح پڑھوانے میں آسانی سے یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھولوں کے متبادل کے طور پر نور حکیم آتے ہیں. تو نور حکیم جیلانی پر ایک لمبی بات ہوگی، آج شام ہے ہی اسی کے نام. اور صدر محترم آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں، اور آیات ربانی کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب آصف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آیات ربانی کی تلاوت سے آج کی محفل کے آغاز کو بابرکت بنائیں. جی جناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بہت شکریہ جناب قاری آصف. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہریار قریشی سے گزارش کروں گے کہ تشریف لیں. شہریار قریشی.
لمیات نظیر و کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغى من بےکس و طوفان ہوش ربا من بےکس و طوفان ہوش ربا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا الروح فدا کا فزد رتا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا مرتن دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا انا فی عطش وسخاء اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمیات نظیر و کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا بہت شکریہ جناب شہریار قریشی، اور ایسے محفل اور ایسے سما آپ نے باندھ دیا۔ دوستو، ہماری جو آج کی تقریب کے مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب حسیب نذیری صاحب، ڈاکٹر خالد مفتی صاحب، ان کی اجازت سے یہاں چونکہ ایک کاغذ پہ عالم لکھے ہوتے ہیں اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے جی، اور یہ مبشر مصطفیٰ کے تحت میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تاکہ سلسلہ نعت کا اور آگے بڑھایا جا سکے۔ سائڈ کو یہاں کھڑے ہو گئے، شاباش، بسم اللہ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پیرے بولانا, مجھے در پہ پیرے بولانا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلا نا, مدنی مدینے والے. اللہ 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 یہ مریض مرا ہے تیرے ہاتھوں میں شفا ہے, یہ مریض مرا ہے تیرے ہاتھوں میں شفا ہے. تبھی بجلد آنا, تبھی بجلد آنا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلا نا, مدنی مدینے والے. اللہ 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 اللہ. میرے سب عزیز جھوٹے, میرے سب یار بھی روٹے, میرے سب عزیز جھوٹے, میرے سب یار بھی روٹے, پر تم نہ روٹ جانا, نہ روٹ جانا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلا نا, مدنی مدینے والے. اللہ 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 اللہ. کبھی جو کی موٹی روٹی, کھجور اور پانی, کبھی جو کی موٹی روٹی, کھجور اور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا, تیرا ایسا سادہ کھانا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلا نا, مدنی مدینے والے. اللہ 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 مبشر مصطفیٰ. لیکن سب احباب کو علم ہی ہوگا کہ یہ ایک اور نور حکیم جو ہے اور یقیناً ہماری محفلوں میں ان کی شرکت نور حکیم جتنی ہی ضروری ہوتی ہے. یہ ہماری محفلوں میں, ادبی محفلوں میں آتے ہیں تو نور حکیم بھی ان کے ساتھ کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں. اب میں یہی کہوں گا کیونکہ بالکل لازم و ملزوم ہیں, اور میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اس بچے کو آپ گھر پہ کیوں نہیں چھوڑ کر آیا کرتے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جتنی دیر یہ میرے ساتھ رہیں گے, جتنی دیر ادبی اور علمی محافل میں جہاں میں جاتا ہوں, اور جہاں محسوس میں نے کیا کہ ایک طویل عرصے تک جو خود بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی محافل میں وہ بیٹھتے اور اٹھتے رہے ہیں, لیکن جو کمی رہ گئی تھی, جو چیزیں اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کم ہیں, اب جب ہم ان کے کمالات دیکھیں گے تو آپ کو علم ہوتا جائے گا. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ میرے بچے اگر اس طرح میرے ساتھ رہیں تو شاید وہ زیادہ سیکھ سکیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور اللہ بچوں کو کامیاب کرے. اور یقیناً علم اور ادب کی خدمت کے کئی روپ ہوتے ہیں, کئی حوالے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک حوالہ نور حکیم کا یہ بھی ہے. دوستو, ہورائزن کا یہ پلیٹ فارم ہے, سینڈیکیٹ آف رائٹرز کا یہ پلیٹ فارم ہے, دونوں کا ایک اشتراک ہے. ہورائزن بھی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ اس شہر کے لوگ کیا کہ
پشاور سے ہٹ کے لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ کس طرح وہ خدمت پر یقین رکھتے ہوئے پہلا ان کا اجلاس ہوا تھا اور تب سے اب تک یہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج بھی ہورائزن کی ایک یہاں پہ نشست یقیناً ہوئی تھی جو انتظامی امور سے متعلق تھی، اور اتفاق سے میں اس میں شرکت نہیں کر سکا. کچھ دوستوں کو پتہ ہے میری مصروفیات کی، جس کی وجہ سے میں پاکستان ٹیلی ویژن کچھ کل ایک بہت بڑا شو ہو رہا ہے، اور کیونکہ اس میں 2-4 مختلف حوالوں سے اس میں انوالو تھا، اور پھر وہاں سے میں پہنچا ایک جنازہ پہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہاں جا کر پھر اب آ رہا ہوں بھاگتا. تو میں اس میں تو شرکت نہیں کر سکا. مجھے نہیں کہ آج کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ دیر بعد ہی پھر بتا پائیں گے. لیکن یقیناً ہورائزن کا پلیٹ فارم سے علمی ادبی جو حوالے ہیں اور سارے حوالے خدمت کے ہیں. اس وقت ہم اس خوبصورت کون دوست اس پر بات کرنا پسند کریں گے، تاثرات بیان کرنا چاہیں گے، وہ یقیناً مجھ تک اپنے نام بھی پہنچائیں گے. لیکن میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اپنے دوست حلقہ ارباب ذوق بیٹھک دونوں اجلاس دونوں تنظیموں کے رکن جناب فرید سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے دوست کے حوالے سے، نور حکیم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ٹیلی فون جو ہے موبائل سیٹ یہ سائلنٹ موڈ پر لگا دیں تاکہ اس پروگرام کی سنجیدگی اس سے متاثر ہو. اور فرید سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال کریں تاکہ ہم نور حکیم کے بارے میں ابتدا میں کچھ تھوڑی بہت معلومات حاصل کریں. جناب فرید. مضمون اس عنوان ہے حکیم و نور. مرشد کا کہنا ہے کہ جو مائیں لاڈ پیار کی بجائے اپنے بچوں کا رشتہ مٹی سے جوڑ دیتی ہیں وہی بچے کامیابی سے ہمکنار ہوا کرتے ہیں. خود کو کامیاب کہلوانے والا انسان آج حقیقی طور پر کتنا کامیاب ہے وہ سب بخوبی جانتے ہیں. اپنی قد دکھ کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور خود کو کامیاب بنوانا اس کی اصلی کوشش رہی ہے. اور کم لوگ ہی ایسے ہوئے ہیں جن کو ہر قدم پر کامیابی خوش آمدید کہتی ہے. زندگی کے ہر شعبے ابتدائی تعلیم سے لے کر اپنے پروفیشن اور مذہبی تعلیمات سے لے کر سائنسی علوم پر مہارت رکھنے والا اپنے چہرے پر نور اور باتوں میں حکمت بھی رکھتا ہے. نور حکیم جیلانی کی زندگی کے جس پہلو پر بھی آپ نظر ڈالیں وہ آپ کو وہیں پر آپ کو کامیابی پڑاؤ کیے ہوئے ملے گی. بات فلسفے کی ہو یا مخلوق خدا سے محبت کی، جیلانی کے ہاں ہر موضوع پر صحیح دلائل کے ساتھ انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے بات کرنے کا فن موجود ہے. اسی وجہ سے ادبی حلقوں میں جیلانی کی موجودگی سننے والوں پر غزل، نظم اور نثر کے نئے دور وا کرتی ہے اور اس کی اپنی تخلیقات ادب کو ایک نیا جہان بخشتی ہیں. کلینک اور مدرسہ نور اکیڈمی کے فرائض بخوبی سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ادب کی خدمت کرتے ہوئے بنیاد پرستی کی حقیقت، انگریزی اور سائنسی علوم ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ تھامے چلے ہیں. ادب، کاروبار زندگی یا انسان دوستی، جیلانی آپ کو ہر شعبے میں کامیاب اور سرفراز نظر آئیں گے، اور اس کی کامیابی کی ایک وجہ ان کا انسان دوست ہونا بھی ہے. اس کی شادابی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر کس حد تک جڑی ہوئی ہیں. اور یہیں سے میرے مرشد کے قول کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ملی ہے کہ جو لوگ مٹی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں ان کا رابطہ آسمانوں سے بن جایا کرتا ہے، اور پھر یوں ہی دنیاوی کامیابی حقیقی کامیابی کا روپ دھار لیتی ہے. گویا ہر کی خدمت کر وہ مخدوم شد. نور حکیم جیلانی کے بارے میں فرید کا، اور یقیناً فرید کو نشست اچھا مل گئی. یہ بھی ہے کہ جو ہی آپ کرسی خالی کریں گے تو پھر وہاں تک آپ کا جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن اچھا مضمون پڑھا فرید اپنے خوبصورت مضمون حکیم کے حوالے سے. اور بعد میں اس کو پھر آگے بڑھاؤں گا کہ سنڈیکیٹ آف رائٹرز کے جو ایک مستقبل کی ہم ایک بات کر رہے ہیں. یہاں سجاد بابر صاحب، اسماعیل اعوان صاحب، مشتاق شباب صاحب سبھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کریں گے. اور میں گزارش کروں گا کہ جب ہم نور حکیم جیلانی کے اوصاف پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں
تو انشاءاللہ آخر تک ہم اس کو بھی کچھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے. ہورائزن کے پلیٹ فارم، ہورائزن کا یہ آڈیٹوریم اور یہ سارے سلسلے تو اپنی جگہ پہ موجود ہی ہیں. خالد مفتی صاحب تو بھی یہاں موجود ہیں. جو ہی میں سارے مراحل سے طے کرتا ہوا پہنچا تو مجھے ٹیلی فون پہ شاہ جی کا بھی میسیج آیا. مجھے کہنے لگا جلدی کریں، آپ کہاں پھنس گئے ہیں. تو یہ کچھ احباب ہیں جو محبت سے بات کرتے ہیں اور جو بنیادی حوالہ ہے جس میں کہا یہ عبادت ہسپتال کا صرف یہ کوئی اس طرح کا ہسپتال نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھ جائیں کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پڑاؤ ہے جہاں کہ واقعتاً خدمت کو اولیت حاصل ہے. سو یہ ایک بڑا حوالہ بنتا ہے. شہریار قریشی گلوبل کالج کے پروفیسر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نور حکیم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. استقبال کیجیے گا. جی جناب شہریار قریشی. تصدیق کر دوں کہ پشاور ماڈل ڈگری کالج. اچھا، مسافروں کے ٹھکانے بدلتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سنڈیکیٹ آف رائٹرز پاکستان اور ہورائزن کا، جنہوں نے ڈاکٹر نور حکیم جیلانی جیسے علم اور قلم کا ذوق اور شوق رکھنے والے اور ایسی حلیم شخصیت کی علمی اور ادبی خدمات کی تحسین و اعتراف کے لیے ان کے ساتھ یہ ایک شام منانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی مجھے کہا تھا، جیلانی صاحب نے، کہ کچھ اپنے بارے میں بتا دینا. تو نہ تو میں کوئی ایسا علم دوست آدمی ہوں، بلکہ بڑا کم ہے، وہ بڑا کم علم شخصیت، کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں، ایسے سخنوروں کے درمیان لا کر ڈاکٹر صاحب نے کھڑا کر دیا. بہرحال جو کچھ کہوں گا تو وہ کسی کی نظر ہے، اس کی وجہ سے بس کہنے کے قابل، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ کہہ سکوں. کیا کہتے ہیں کہ گزار دی غم عقبہ میں تو نے اے واعظ، نظر کا تیر نہ کھایا بڑا گناہ کیا، اور سر نیاز میں ظاہر نہیں ہے ذوق سجود، جھکا جھکا کے اٹھایا بڑا گناہ کیا. تو اگر کچھ ہے تو نظر کی بات ہے، ورنہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ چھوٹا سا مضمون لکھا ہے. تو 2002 سپٹمبر میں پشاور ڈگری کالج آف کامرس میں اسٹاف روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت پیر علی شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے کا تذکرہ میں کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے. ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی. احباب جو ہمارے اسٹاف ممبرس تھے وہ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت لاہور میں جب قیام فرما تھے تو وہاں علمیت کا کچھ غلبہ تھا، اور اس غلبے کی وجہ سے ان کا جو فکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو لگاؤ تھا، رجحان، اس میں ذرا سی کمی آ گئی تھی. تو فرماتے میں ایک علمی مسئلے سوچتا ہوا جا رہا تھا تو مجھے ایک مجذوب نے آواز دی. تو خون آبائے دل خور کہ شراب بے ازین است، دنداں با جگر زن کہ کباب بے ازین است، اور در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا، اور در صفحہ دل بھی کہ کتاب بے ازین است. تو ابھی میں شعر یہ پڑھ ہی رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے سامنے ایک چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ پٹھان سی لباس میں، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی میرے ساتھ انہوں نے کچھ آخری اشعار وہ بھی میرے ساتھ پڑھنے لگے. مجھے کچھ حیرانی ہوئی ان کے بارے میں کہ یہ تو فارسی سے شناسائی لگتی ہے کافی. میں نے ایک اور فارسی کا شعر شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ دیا. ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بش، اور ستس برجریدہ عالم دوا میں ماں. اب یہ شعر پڑھ ہی رہا تھا، نگاہیں جیلانی صاحب کی طرف لگی ہوئی تھیں، کوئی تعارف نہیں تھا، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. تو اس کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا، اور پہلی ملاقات تھی کہ جیلانی صاحب کا جو ذوق اور شوق پہلے دن ہی کھل گیا. بہرحال ہمارے کالج میں وہاں معین صاحب ہوتے تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، بڑے پیارے پیارے شعر کہا کرتے تھے. اسٹاف روم میں ہم لوگ بیٹھ کر یہی ہمارا مشغلہ ہوا تھا کہ جیلانی صاحب شعر پڑھتے تھے، معین صاحب شعر پڑھتے تھے، میں کچھ کوشش تھوڑی بہت کر دیتا تھا. تو یہ مشغولیت ہماری وہاں لگی رہتی تھی. تو بس یہاں سے ہماری رفاقت کی ابتدا ہو گئی. چند دنوں بعد جیلانی صاحب کی تصنیف بنیاد پرستی کے عنوان پر جو انہوں نے کی تھی اس کا مطالعہ کیا. اس کو پڑھ کے ان کے انگریزی ادب کے ذوق کا کچھ اندازہ ہوا تو وہ اور بھی دلچسپ ہو گئے.
ایک طرف سے حافظ، پھر عربی سے واقفیت، فارسی اشعار سے شناسائی، احادیث کا علم، اسلام کے فلسفے پر نظر جیسے، اور جیسے جیسے پھر ادبی حلقوں میں آنا جانا شروع کیا تو شاعری بھی، اور وہ بھی اردو میں، پشتو میں، اور بعض اوقات اب تو حلقوں میں بھی شاعری کر لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمہ شہر پرز خوباں، ہمہ شہر پرز خوباں چشمم بدید ماہے، ہمہ شہر پرز خوباں چشمم بدید ماہے، چکنم کے چشم خوش خو نہ کند بکس نگاہ۔ شکریہ جی۔ شہریار قریشی، بہت شکریہ، خوبصورت گفتگو آپ نے کی، فارسی کے اشعار سے آپ کی مزین یہ گفتگو، اور آپ نے جو یہ حوالہ دیا کہ نور حکیم جب بولنے پر آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی نہ سنیں، تو میرا خیال ہے کہ نور حکیم کے ذہن میں ایک بات ضرور یہ دیتی ہوگی کہ جی مجھے زیادہ بات کرنی چاہیے اور کم سننی چاہیے، کیونکہ وہ اچھی بات کرنے کے عادی ہیں اور بری بات نہ سننے کے عادی ہیں، اس وجہ سے ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ بہرحال میں اب پروفیسر اورنگزیب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے دوست کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، تشریف لائیں اور نور حکیم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر کی اجازت سے یہ بتاتا چلوں کہ میرا تعارف بھی نور حکیم جیلانی سے ناصر علیہ سید کی معرفت ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے قرآن کی صافی موضوع کتاب لکھنے کا قصد کیا تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس سلسلے میں میں نور حکیم جیلانی سے بات کروں۔ میری کتاب کا مسودہ پڑھ کے انہوں نے ایک بہت ہی مدلل مضمون اس کتاب کے لیے لکھا، اور جو اس کتاب میں شامل ہے، جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں، اور میری کتاب سے مبرہ بھی چند ایک باتیں انہوں نے لکھی جو ان کی اپنی فن کمال اور اپنی علمی قابلیت کا ثبوت ہے، اور میں نے پھر جب اس کو اردو میں تحلیل کیا اس کتاب کو، تب بھی وہ مضمون اس میں موجود، اس میں رکھا جو آج بھی ہے، جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں۔ جہاں تک ان کی تنقیدی محفلوں میں آنے کا یہ بات ہے، وہ صرف رائے نہیں دیتے، وہ صاحب رائے ہے، ان کی رائے کا جب میرا تعارف ہوا تو ہم ایک بات پر گھنٹوں بات کرتے رہے تھے، وہ تھا ہمارا عقیدہ اور حضرت مولوی امیر شاہ صاحب۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں بھی انہی سے مستفید ہوں اور انہی کا گرویدہ ہوں اور انہی کے طفل مکتب رہا ہوں، اور قرآن کی کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی ہیں، اور وہ مجھ سے اتنا پیار بھی کرتے تھے اوروں کی طرح، تو وہ اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگے، کیونکہ وہ بھی اسی کشتی کے سوار تھے۔ تو الحمدللہ نہ صرف ہمارے عقائد بلکہ ہمارے خیالات اور کئی اور چیزیں مشترکہ ہیں۔ بہت شکریہ اسماعیل امان صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور اس حوالے سے کہ نور حکیم جیسے میں نے پہلے کہا کہ علم دوست شخصیت ہیں، اوڑھنا بچھونا ان کا علم ہی ہے، یہی سارے ان کے حوالے ہیں، ادب کا حوالہ، اور خاص طور پر جو ان کے یہ جو کتاب یہاں مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، جو مجموعہ ہے فتاوی نظیریہ کے نام سے، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہر شخص کی ذاتی لائبریری میں اس کا ہونا، نہ صرف اس کا ہونا بلکہ اپنے گھر میں اسے عام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ نکات آ چکے ہیں اور وہ فتاوی کے نظریہ کے جو ایک حوالہ جو ان کے اپنے استاد محترم کا ایک حوالہ ہے جو ان سے انہوں نے نقل کر کے اور اس میں اکٹھے کیے ہیں۔ میرا خیال ہے ہماری زندگی کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں، صبح سے شام تک کے مسائل ہیں، ان تمام کے حوالے اسلامی نقطہ نظر سے اور جو شریعت کا ایک معتبر حوالہ ہے وہ سب آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گے۔ اس کے لیے استاد کو بہت شکریہ ناصر، جناب صدر، جناب مہمان خصوصی، معزز خواتین و حضرات، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت سی باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا میرے دوستوں نے
کر بھی دی ہیں، میرے لیے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں تھوڑے سے اپنے تجربات کے حوالے سے بات ضرور کروں گا۔ 1974 میں جب میں ریڈیو پاکستان میں سینئر پروڈیوسر تھا اور میرا پروموشن کے لیے انٹرویو ہو رہا تھا، تو جو ہمارے ہیڈ کوارٹر سے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ وٹ بکس یو آر ریڈنگ دیز ڈیز۔ تو میرے پاس پروگرام ایسا تھا جسے او بی سیکشن کہتے ہیں کہ جو باہر کی تقریبات ریکارڈ کرتے تھے ہم لوگ، تو اس میں بالکل وقت نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آج کل تو میں کوئی مطالعہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ پروڈیوسر کا کام تو یہ ہے کہ وہ مطالعے کو جاری رکھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں او بی سیکشن کا انچارج ہوں اور اس کی وجہ سے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا جس پہ مجھے اس وقت، کیونکہ آتش کی طرح شباب بھی جوان تھا، تو مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ لک جنٹلمین، دس از یور پرابلم اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دی 25th hour for study۔ میں نے کہا یہ عجیب پاگل آدمی ہے، 24 گھنٹے میں 25واں گھنٹہ کہاں سے تلاش کیا جائے۔ غصہ بھی بہت آیا، لیکن ظاہر ہے کہ پروموشن کے لیے انٹرویو تھا تو پی گیا بڑی مشکل سے۔ بہرحال وقت گزر گیا۔ 20 سال کے بعد مجھے ڈرامے کی ٹریننگ کے لیے ریڈیو پاکستان نے جرمنی بھیجا۔ وہاں میں نے جو حالات دیکھے تو مجھے 25واں گھنٹہ وہاں نظر آیا، اور وہ یوں کہ جب ہم اپنے ہوٹل سے انسٹیٹیوٹ جاتے تھے ڈویچے ویلے، تو راستے میں ہمیں ایک پہلے تو ٹیوب میں بیٹھنا پڑتا تھا اور 5-7 اسٹیشن گزارنے کے بعد اترنا پڑتا تھا، اور پھر ایک بس میں بیٹھ کے پھر مزید آگے جانا پڑتا۔ یہ ہمارا روٹین تھا، واپسی کا بھی یہی تھا، جانے کا بھی یہی تھا۔ کولون سے برلن کا صبح سویرے کا سفر، اور شام 5:30 بجے ہم وہاں پہنچے۔ بہت لمبا سفر تھا، لیکن وہ بلٹ ٹرین تھا، اور میرا خیال ہے ہمارے ہاں ہوتا تو شاید بمبئی تک کا سفر جتنا ہے تو پاکستان ریلوے شاید اتنا سفر کر لے، لیکن وہ ہم کولون سے برلن تک صبح 4:59 پہ، یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ 4:59 پہ وہ راؤنڈ، یعنی اس کو فگر بھی نہیں بنایا کہ 5 بجے گاڑی نے چلنا ہے، اور اسٹیشن پہ کھڑے ہیں 4:56 ہوئے، گاڑی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی پاکستان ہے، 4:56 ہو گئے، ابھی گاڑی نہیں آئی تو چلے گی کتنے بجے؟ ٹھیک 4:57 پہ گاڑی نمودار آ کے کھڑی ہو گئی، دروازے کھلے۔ ہم نے اپنے وہ جو بکنگ ہوئی تھی ہماری، اس حوالے سے ہمارے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں، جا کے دیکھ رہے ہیں، یہاں آ جائیں گے۔ وہاں جا کے ہم اپنی سیٹوں پہ آ گئے، اور ٹھیک 4:59 وہ گھڑی ہم دیکھ رہے تھے پلیٹ فارم پہ جو لگی ہوئی تھی، ٹھیک 4:59 پہ گاڑی چل پڑی۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی، بڑی عجیب سی بات۔ حافظ قرآن ماشاءاللہ یہ ہیں، پروفیسری یہ کرتے ہیں، دارالعلوم یہ چلاتے ہیں، مطب چلاتے ہیں، ادبی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، رسالے چھپواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا۔ اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے وہ 25واں گھنٹہ تلاش کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو میں نے جرمنی میں جو دوسری بات دیکھی وہ یہ تھی کہ وہاں جا کے پتہ چلا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھی کا جو طریقہ علاج ہے جرمنی، ڈاکٹر ہانمن جو ہے وہ جرمن تھے، انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ بھائی ہومیوپیتھی کے لیے بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ MBBS ہے، یعنی اگر آپ MBBS نہیں ہیں تو آپ کو ہومیوپیتھی کالج میں داخلہ ہی نہیں مل سکتا۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ میٹرک بھی جو ہے وہ ہومیوپیتھ ہیں۔ اب نور حکیم جیلانی MBBS تو نہیں ہے، ہاں ہومیوپیتھ ڈاکٹر ضرور ہیں، لیکن ان کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایلوپیتھی کے حوالے سے بھی ان کی معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم نور حکیم جیلانی واحد ایک ایسا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے جس کا اگر وہ MBBS نہیں بھی ہے تو کم از کم ایلوپیتھی کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔
ये जिसे हमारे इनको जुबान में कहते हैं जिंदा पुतले। अलबत्ता एक बात है कि अदबी महफिलों की बात मैं करूँगा कि अदबी महफिलों में एक तो मेरा ख्याल है कि हमें तारीफ तो यकीनन करनी चाहिए, तरीक़ा भी यही है, अखलाक का तकाज़ा भी यही है, लेकिन अगर सिर्फ तारीफ की जाए तो मेरा ख्याल है उस शख्स के साथ भी ज्यादती होती है, क्योंकि यही हमारा मकसद होता है कि हम जब अदबी महफिलों में बैठते हैं तो अच्छी चीज़ को अच्छा कहते हैं, और अगर कोई कमज़ोरी है अदबी हवाले से, फ़नी हवाले से, तो उसकी निशानदही करना ये भी हमारा फ़र्ज़ होता है। तो ये नहीं है कि नूर हकीम जिलानी की राय पे कोई राय नहीं रखता, नहीं, ऐसी बात नहीं, उसे गलतफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहिए। हम करते हैं, उनकी राय पे भी राय देते हैं और वो एक्सेप्ट भी करते हैं। शुरू में मुझे थोड़ा सा एक अचंभा हुआ था कि नूर हकीम जिलानी की आदत ये थी कि वो राय देते हुए हंसते थे, और उससे थोड़ा सा जो साहिब शेख होता था या दूसरे जो लोग होते थे जिनकी राय के हवाले से वो राय दे रहे हैं और साथ में हंस रहे हैं, तो वो इसे कोई अजीब सा मैंने मनफी निगाह से लिया करता था। इसका मैंने तस्करा भी किया नासिर से, मैंने कहा यार ये शख्स मजाक उड़ाता है लोगों का, गालिबन इन्होंने भी शायद कहा हो। तो अब ये है कि नूर हकीम जिलानी जब अपनी राय का इजहार करते हैं तो वो रवैया इनका नहीं होता, बड़ा मुदब्बराना होता है, कोई शक नहीं है, बड़ा संजीदा होता है। सबी अहमद, प्रोफेसर सबी अहमद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि चंद लम्हों के लिए वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे इनको और उर्दू के बड़े अच्छे शायर अदीब जनाब सबी अहमद। बहुत शुक्रिया नसीर साहब, जनाब खालिद मुफ्ती साहब, साहिब सदारत, हाज़रीन महफिल, बड़ा अच्छा शहरयार बैठे हुए कहा था कि बरसफ़े दिल भी किताबे बेअज़ी नेस्त। नूर हकीम साहब के लिए है कि दर मकतबे इश्क बेखा मुसहफ़ रुखसार बरखेज़ गरामी च किताबे बेअज़ी नेस्त। नूर हकीम जिलानी साहब के साथ मेरा जो ज़ाती तारुफ़ है वो, जैसे कि यहाँ आपको मालूम है हम सिंडिकेट ऑफ राइटर्स के एक रेनेसां मुनक़िद हो रही है, तो मेरा तारुफ़ इनके साथ से खातिर गज़नी साहब के ड्राइंग रूम ही में हुआ था, जहाँ ये माशाल्लाह तनकीद जब करते थे, जिस तरह मुश्ताक शबाब साहब ने कहा, तो बस बेतकान बोलते चले जाते थे, और शायद सबसे पहले तनकीद करना ये को बात से फ़ख्र समझते थे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने देखा कि इनकी तनकीद में बहुत तरक्की आती गई, और फिर मैं उस वक्त बहुत हैरान हुआ। मैं उस वक्त इनको वाकई एक आलिम समझा जब खातर गज़नवी का इंतकाल हुआ, और खाने फ़रंग ईरान में इनकी जब बारी आई ये तकरीर करने की, तो इन्होंने मौत के फ़लसफ़े पर जो एक तवील लेक्चर दिया, वो एक ऐसा ही नहीं पुरहिकमत था, हिकमत अंगेज़ था कि उसको सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार वाकई आज मैंने आपको तस्लीम कर लिया है। बहरहाल इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। ये अल इस्लाम रिसाला जो आपके सामने इस वक्त पड़ा हुआ है, इसमें इनका ये कमाल है कि इन्होंने इसमें हिंदको का पोर्शन भी शामिल किया है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदको ज़बान के लिए। जिस तरह आजकल हम सिंडिकेट ऑफ राइटर्स की हिंदको शाख बैठक का मैं इत्तेफाक से मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ, तो उस हवाले से जब हम हिंदको तरक्की की बात करते हैं तो उस हवाले से इस रिसाले में जो उर्दू का रिसाला है और उसमें हिंदको का पोर्शन आ जाना, मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है। बस उन तक मैसेज का पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद तमाम अहबाब को अपनी उनकी मोहब्बत है कि उस मैसेज को पहुँचा देते हैं। बारल में उनका मामून हूँ कि उन्होंने नूर हकीम के हवाले से इतनी बहुत सी बातें हो रही हैं, उन्होंने चाहता है कि उस पर बहुत बातें करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि सज्जाद बाबर साहब से मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इससे पहले कि मैं स्टेज की तरफ मुतवज्जह हूँ तो वो तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज नूर हकीम के हवाले से इस्तेमाल कीजिएगा। जी जनाब सज्जाद बाबर।
میں نے آج سے 5-6 روز قبل جب اس تقریب کا تذکرہ آیا تو ناصر علی سید سے درخواست کر دی تھی کہ نور حکیم کے دوستوں کو اور نور حکیم کو مدت سے جاننے والوں کو اس کا موقع ملنا چاہیے. تو لیکن یہ ناصر کی محبت ہے کہ انہوں نے دوسری کال مجھے دے دی, مجھے آنا ہے. نور حکیم سے میرا تعارف کہنا چاہیے یا شناسائی کوئی 12-13 برس پہلے کی ہے. اور اب میں شہر میں نیا تھا اور یہ تنقیدی نشستوں میں نئے تھے, تو اپنے اپنے طور پر ہم حماقتیں کرتے رہتے تھے, ہم سے حماقتیں سرزد ہوتی رہتی تھیں. لیکن بتدریج مجھے یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ نور حکیم جوں جوں عمر میں بڑھ رہے ہیں وہ اپنی اس استعداد میں بھی کہ لوگوں کی بات کا کس طرح سے جواب دینا چاہیے اور لوگوں سے کیا کہنا چاہیے, یہ تمام اطوار شائستگی سے انہوں نے سیکھے ہیں. یاد ہے کہ جب اسلام آباد جو ان کو چونکہ ان کے وہاں احباب انتظار کرتے رہتے ہیں تو حق بابا کی تقریب تھی, یہاں خالد مفتی صاحب موجود ہیں اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس میں نور حکیم صاحب کا بولنا, جیسے سبھی نے حوالہ بھی دیا, بہت مدلل بات کرتے ہیں اور ان کا انداز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اپنے ساتھ لے کر چلنے کا. 2 ہی منٹ میں لوگوں کو اپنا طرفدار بنانے کا فن جانتا ہے اور ان کو اسلام آباد پہنچنا تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ کیا تقریب وقت پر شروع ہو جائے گی, تو میں نے کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان کو مجھے علم نہیں تھا کہ آج ان کو اسلام آباد جانا ہے. تو ان کا مجھے چونکہ اسلام آباد جانا ہے, میں نے کہا اچھا پھر کیا, میں نے کہا کہ نہیں میں آؤں گا وہاں, آپ نے کہا ہے, مفتی اپنے خالد صاحب نے کہا ہے, خالد مفتی صاحب نے, تو میں وہاں ضرور حاضری دوں گا, گفتگو بھی کروں گا, اس کے بعد میں جیسے بھی ہوگا میں چلا جاؤں گا. مطلب اس طرح کی یہ تو ایک سامنے کا واقعہ تھا جو خالد مفتی صاحب اس کے گواہ ہیں اور سامنے موجود ہیں. اور پھر وہاں آ کر انہوں نے کیسی تقریر کی اس کا ذکر تو شاید خالد مفتی صاحب اپنی گفتگو میں یقیناً کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق صد احترام صدر محفل و دیگر ارباب علم و دانش, السلام علیکم. ڈاکٹر حافظ نور حکیم جیلانی آپ کے شہر کے باسی ہیں اور ان کی جو عملی زندگی ہے وہ اسی شہر میں گزر رہی ہے, تو اس حوالے سے مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جو وقت ان کا اسلام آباد میں گزرا ہے, تو چونکہ یہ میرے والد محترم شیخ الحدیث علامہ اسحاق نذیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ایک طالب علم کو, ایک اسٹوڈنٹ کو اس بات پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پاس, فلاں علم کے فلاں ماہر کے پاس میں پڑھتا ہوں, تو اس طرح یہ ایک ایسے شاگرد ہیں کہ جن پر ان کے استاد کو بڑا ناز تھا, وہ ان پر فخر کیا کرتے تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جامعہ نظیریہ اسلام آباد کے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور پھر کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ کر چلے جاتے ہیں لیکن اپنی مادر علمی کو بھولتے نہیں ہیں. تو ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ انہوں نے جو وہاں سے تحصیل علم کو مکمل کیا, لیکن اس کے باوجود اپنے مادر علمی کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا. اور آپ کے سامنے ہے
کہ ان کا جو فتاوا جس کے اوراق منتشر تھے انہوں نے اس کو مجتمع کر دیا. اور میں اس کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ نور حکیم جیلانی جو حکیم ان کے نام کا حصہ ہی صحیح، مگر یقیناً تمام وہ دانائیاں جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. اور میری خواہش ہوگی کہ یہ جو آج کی شام جو ڈاکٹر خالد مفتی صاحب کی طرف سے ایک تحفے کی شام ہے، اور کیونکہ ان کو بہت عرصے کی یہ خواہش تھی کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پہ ان کے ساتھ ہم ایک نشست کریں، تو اپنے حوالے سے ہر چند کے احباب نے بہت سی باتیں کر لی. اگر کوئی ایسی بات وہ سمجھتے ہیں کہ ادبی دنیا میں جیسے ان کی آمد ہے یا جو بھی حوالہ ہے تو وہ بھی احباب کے ساتھ شیئر کریں. آج کی شام ہے اور ظاہر ان کا حوالہ ہے. آپ استقبال کیجئے گا جناب حافظ ڈاکٹر نور حکیم جیلانی.